اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ عبدالرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے۔ ایک طرف یزید ابن معاویہ، عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کی فوج اشقیاء درندوں کا روپ دھار چکی ہے، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے بہن سیدہ زینب کے 2 بیٹوں اون و محمد کی لاشوں کو اٹھا کر خیموں میں لاتے ہیں۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن قربان ہو چکے ہیں۔ ام البنین کا بیٹا حسین کا بھائی، خیموں کا پہرے دار جناب عباس علم ہاتھ میں اٹھائے پردہ داروں کا پہرا دے رہا ہے کہ اچانک خیمے سے ایک نوجوان کی صدا آتی ہے، بابا مجھے اجازت دیں۔ ابن علی نے سر اٹھایا، سامنے شبیہ رسول ہاشمی، قمر بنی ہاشم، 18 سال کا خوبرو نوجوان جس کے چہرے سے اللہ کے نبی کا نور ٹپک رہا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا جناب علی اکبر۔ کہا بابا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت رباب اور ام لیلہ نے عرض کیا، اے حسین، علی اکبر ضد کر رہے ہیں کہ انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، اب آپ کے فیصلہ پر بات طے ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ہماری اجازت کا سوال بعد میں پیدا ہوگا، علی اکبر اپنی پھپھی زینب سے اجازت لو، زینب نے تمہیں پالا ہے، زینب کا حق ہم سے زیادہ ہے، ان سے اجازت لو پھر ہم سے پوچھنا۔ جناب زینب قریب بیٹھی ہوئی یہ گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اپنا نام آیا تو علی کی بیٹی پکار اٹھی، علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری لاش سے لپٹ کر رہوں۔ علی اکبر تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے تو اون و محمد کو بھیجا تھا۔ علی اکبر، علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے لیکن تجھے میدان میں ہرگز نہ جانے دے گی۔ میں جانتی ہوں جب تیری لاش کو میرا ماں جایا حسین اٹھائے گا تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بیٹا اب مجھے اس امتحان میں مت ڈالو۔ آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ دل ڈوب گیا اور آپ بے ہوش ہو گئیں۔ جناب علی اکبر کی والدہ نے کہا، بیٹا پھپھی کے منہ پر منہ رکھ دو، تمہاری زلفوں کی خوشبو سے انہیں ہوش آ جائے گا۔ علی اکبر نے فرمان مادر سنا تو بجائے منہ پر منہ رکھنے کے قدموں پر منہ رکھ دیا اور اپنے رخساروں کو پھپھی کے پاؤں سے ملنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے فوراً آنکھیں کھول دی، بھتیجے کو پاؤں پر رخسار ملتے دیکھا تو بےتاب ہو گئیں، رو کر فرمایا، میری جان پھپھی تجھ پر نثار، تیری خدمت پہ قربان، تیری اطاعت پر فدا، اور پھر اٹھ کر گلے لگا لیا۔ سیدہ زینب ہوش میں آئیں تو ہاتھ جوڑ کر جناب علی اکبر نے عرض کی، پھپھی جان خدا کے لیے مجھے اجازت دی جائے، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور میرے بابا حسین سے بھی اجازت لے کر دیں۔ بھتیجے کو ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت علی اکبر کے اجازت مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ سیدہ زینب جواب نہ دے سکی۔ ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچا اور پھر فرمایا، جا میرے چاند، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین ابن علی سے کہا، بھائی جان میں نے علی اکبر کو اجازت دے دی، آپ بھی سینے سے لگا کر آخری بار پیار کر لیں۔ امام علی مقام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر فرمایا، بیٹے بڑا سخت امتحان ہے، تیری جوانی ایسی نہیں جسے تلواروں کے سپرد کر دیا جائے، میرے لال تو شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، میرے چاند تو میرے نبی جیسا ہے، مگر مجبوری ہے، میں تجھے قصابوں میں بھیج رہا ہوں، میرے امتحان کی مجبوری ہے، ورنہ تمہیں کبھی خاک اور خون میں تڑپنے کی اجازت نہ دیتا۔ اور پھر جناب علی اکبر کو مخاطب کر کے حسین ابن علی نے فرمایا، میرے لال میں تیرے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں اور تو میرے لیے استقامت کی دعا کر، مجھے تیری شہادت کا سارا منظر آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اور یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اپنی جان دے دینے سے بھی زیادہ سخت امتحان۔ خداوند قدوس دونوں کو اس امتحان میں کامیاب کرے۔ میرے چاند ہم دونوں ہی امتحان دے رہے ہیں،
तू कुर्बान होकर इम्तिहान देगा और मैं तुझे कुर्बान होते हुए देखने का इम्तिहान दूंगा। तेरा कुर्बान होना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है और तुझे कुर्बान होते देखना भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे चांद, थोड़ी देर बाद हम भी आ रहे हैं और फिर हम सब की हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। दुआ देकर कहा, नूरे नजर जाओ, खुदा हाफिज, राय हक में उदुफ से जंग फरमाओ, खुदा हाफिज। जनाब अली अकबर ने बाप के हाथों को बोसा दिया, मां को सलाम किया, फुफ्फी के कदमों को चूमा और दीगर अहले बैत को अलविदाई सलाम कहते हुए खैमे से बाहर आए तो देखा उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास अलमदार पैरा दे रहा है। अली के लाल का लाल, खुदा के शेर का शेर, हम शक्ल पैगंबर खुदा शहजादा अली अकबर जब नारे तकबीर बुलंद करते हुए मैदान कारजार में गया तो इब्ने साद ने अपने सवारों को हमला करने से रोक दिया। अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और जनाब अली अकबर के करीब आया और फिर शहजादा हुसैन को इस तरह मुखातिब करता है, अली अकबर, मुझे तेरी जवानी पर तरस आ गया है और तेरी शक्ल भी रसूलुल्लाह से मिलती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी उठती हुई जवानी पर रहम करो और मेरा एक मशवरा मान लो, बहुत नफा में रहोगे। जनाब अली अकबर ने फरमाया, तुम क्या कहना चाहते हो? इब्ने साद लईन कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाप का साथ छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हें मुकम्मल अमान देता हूं। मैं इब्ने ज़ियाद वगैरह से हर कीमत पर तुम्हें बचा लूंगा। तुम अहले बैत के चश्म चराग हो, इसलिए जल्द ही लोगों की निगाहों में अच्छा मकाम हासिल कर लोगे। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा माल दौलत भी दूंगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कत्ल किए जाओ। जनाब अली अकबर ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तू शैतान है, शैतान तुझ में शैतानी रूह तैलील हो गई है। तू मुझे उसी तरह धोखा देना चाहता है जिस तरह इब्लीस ने हजरत ज़बीउल्लाह को पट्टी पढ़ाना चाही थी। मरदूद मुझे इब्ने रसूल का साथ छोड़ने को कहता है, बदतीनत जाने रसूल को कत्ल करना चाहता है और तस्वीर रसूल को बचाना चाहता है। ओ सईद बाप के शकीउल कल्ब बेटे, मैं तेरी तरह नहीं हूं कि अपने बाप का दामन छोड़ दूं। तेरा बाप जाने रसूल की ढाल बना हुआ था और तू जाने रसूल पर तीर बरसा रहा है। बदफितरत जालिम, तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम नवासा रसूल को शहीद करके हुकूमतों के मालिक बन जाओगे। तुम्हारा यह ख्याल भी लग़्व है कि तुम हमें शहीद करके फतयाब हो जाओगे। याद रखो, फतह हक की होती है और हक हमारे साथ है। हम कत्ल होकर भी इंशाअल्लाह फाते कहलाएंगे और तुम हमें शहीद करके भी अपने दामन में शिकस्त की सियाही लेकर जाओगे। इब्ने साद ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने एक अच्छा मशवरा तुम्हें दिया था, कबूल करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। देखो तुम्हें प्यास ने किस तरह निढाल कर रखा है। हमारे साथ मिल जाओगे तो ठंडे पानी के मशकीजे तुम्हारे सामने होंगे। जनाब अली अकबर ने फरमाया, खामोश हो जाओ, अब कोई मशवरा न देना। और फिर बावाज़े बुलंद फरमाया, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली अकबर बिन हुसैन बिन अली हूं। रब्बे काबा की कसम, हम कुर्बत रसूल के ज्यादा मुस्तहिक हैं। खुदा की कसम, नामालूम बाप का बेटा हम पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। और फिर इब्ने साद से कहा, अपने मशवरे अपने पास रखो। हां, अगर मुकाबले की हिम्मत है तो आगे बढ़ाओ ताकि तुम पर अच्छी तरह वाज़े हो जाए कि हक किस तरफ है। इब्ने साद ने मुजाहिदाना ललकार सुनी तो कांप कर रह गया और फिर अपनी फौज को इशारा कर दिया कि आगे बढ़कर हमला कर दो। यजीदियों ने पूरी कुव्वत से हमला किया था, मगर सामने तो अज़्मो यकीन की चट्टान थी, ताकत और जुर्रत का पहाड़ था, गैरत और ईमान की सीसा पिलाई हुई दीवार थी। हमलावरों को जल्द ही मालूम हो गया कि मुकाबला किससे है, अली अकबर की तलवार थी या कहरे खुदाबंदी। पुश्तों के पुश्ते लगा रही थी, जिधर पड़ती खून की बरसात हो जाती। तेग अकबर चल रही है, जिहाद अकबर हो रहा है, रब्बे अकबर देख रहा है। फरिश्ते दाद दे रहे हैं, हूरें वाह वाह कह रही हैं। सूरज हैदर कर्रार के पोते का जलाल समेट समेट कर और गर्म होता जा रहा है। शुहदा का खून चाट चाट कर धूप का रंग आग के शोलों की तरह सुर्ख हो चुका है। जनाबे अली अकबर की ज़रबें बराबर दुश्मनों पर पड़ रही हैं। यजीदी फौज कमरे बनी हाशिम के आगे इस तरह दौड़ रही है जैसे चांद के आगे आए हुए बादल तेज हवा की जद से उड़ते फिरते हैं।
علی کا شیر جب یا علی کا نعرہ لگاتا ہے تو دشمنوں کو تھرتھری آ جاتی ہے۔ گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، سوار گر رہے ہیں۔ حیدر کا شیر 3 دن کا پیاسا ہے، پسینے میں شرابور ہے، مگر قوت پروردگار کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ حیدر کرار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دشمنوں کے سر بھی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں اور ان کے ہتھیار بھی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، ریت کے بگولے اڑ رہے ہیں، ہوا آتی بھی ہے تو آگ کی طرح گرم، اور کربلا کی دوپہر الامان والحفیظ، بے پناہ زور کا حملہ تھا۔ دشمنوں کو ہوش نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حسین کے چاند نے شام کے بادلوں کا سینہ چیرتے ہوئے گھوڑے کی انان موڑ لی اور امام علی مقام کے حضور پہنچ گئے۔ ابن حیدر کے دربار میں ہدیہ سلام پیش کیا اور عرض کیا، بابا کاش 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان درندوں کو ختم کر کے دم لیتا۔ شبیر نے سرد آ بھر کر فرمایا، بیٹا پانی تو اب حوض کوثر پر ہی ملے گا، آپ کو یہ فرض بغیر پانی پیے ہی ادا کرنا ہے۔ جناب علی اکبر نے دوبارہ میدان کربلا کا رخ کیا اور پکار کر فرمایا، حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ ابن سعد نے طارق بن شیس سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ پہلی مرتبہ اس نے پکارا، تمہاری جماعت میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درم برم کر دیں۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، مگر تمہاری تازہ دم فوج میں کسی کو یارائے مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت و بصالت پر۔ اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں نکلو اور حسین کے بیٹے کا مقابلہ کرو۔ تو نے اگر یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ ابن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے قسم کھائی تو طارق لالچ میں آ کر آگے بڑھا، جناب علی اکبر پر نیزے سے وار کیا۔ شہزادہ عالی جان نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ طارق ابن شیس کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ جناب علی اکبر نے کمال ہنرمندی سے گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رونٹ ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے ابن طارق کو طیش آیا، وہ آگے بڑھا اور جناب علی اکبر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کا نام عمر تھا۔ شہزادے نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جناب علی اکبر نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تینوں باپ بیٹوں کی ہولناک ہلاکت کے بعد ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو جناب علی اکبر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مصرع نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے اس کے نیزے کو قلم کر کے اس پر ایسی تلوار ماری کہ وہ زمین پر گر گیا۔ شیر کے مقابلے پر جو آتا اسے جہنم رسید فرماتے۔ آخر کار ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سواروں کے ساتھ جناب علی اکبر پر یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دشمنوں کے سوار آپ کو گھیرے میں لیے چاروں اطراف سے بڑے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کے اس زبردست حملے کے باعث جناب علی اکبر کے جسم نازنی پر کافی زخم لگ چکے تھے۔ پیاس کا شدید غلبہ پھر ہو گیا، چنانچہ گھوڑے کی باگیں موڑ کر آپ اپنے آپ کو پھرتی کے ساتھ دشمنوں کے نرغے سے نکال کر اپنے بابا حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا بہت شدت کی پیاس ہے، ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ کچھ تسکین ہو جائے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کچھ تقویت مل جائے۔ حسین نے جب اپنے فرزند کی یہ حالت دیکھی تو نہایت بے کسی کے عالم میں آبدیدہ ہو کر فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد اپنے جد نامدار سے ملاقات کریں گے اور وہ تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ جناب علی اکبر نے سر نیاز جھکایا اور واپس مڑ گئے۔ دل میں کسی کی یاد نے انگڑائی لی تو رخ انور مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور کہا، میری بہن مجھے معاف کر دینا،
میں تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ صغرا، مجھے معلوم ہے کہ اب تو میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے ملنے کے لیے کس قدر بے چین ہے، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں تیری جدائی کے غم کا داغ سینے میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ مجھے معاف کر دینا صغرا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر جناب علی اکبر میدان کارزار میں اسی طرح سیف حیدری کے جوہر دکھانے لگے جس طرح پہلا حملہ حیدری کیا تھا۔ ہم شکل پیغمبر حملہ کر بھی رہے تھے اور یزیدیوں کا حملہ روک بھی رہے تھے۔ آپ پر تلواریں بھی برس رہی ہیں، تیر بھی برس رہے ہیں، برچیاں بھی اٹھ رہی ہیں، نیزے بھی چل رہے ہیں، جس میں اقدس پر کئی زخم آ چکے ہیں۔ صغرا کو پیغام بھیجنے والا علی اکبر زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ موت حیات ابدی کا پیغام لے کر آگے بڑھتی ہے۔ حیات ظاہری کا دائرہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جاتا ہے۔ موت بڑھتی آ رہی ہے، حیات سمٹتی جا رہی ہے، اکبر جا رہے ہیں، صغرا انتظار کر رہی ہے۔ حیدر کا شیر زخموں کے باوجود اسی دم خم سے تلوار چلا رہا ہے کہ مرہ نامی ملون نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ شبیہ رسول لڑکھڑا کر گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حوروں نے کہا، حیدر کے آفتاب کا رشک کمر گرا، فرشتے پکار اٹھے، زہرا کے نور عین کا نور نظر گرا۔ ہم شکل پیغمبر کے چمکتے ہوئے منور سینے پر زخم اس طرح معلوم ہو رہے ہیں جیسے ساحل سلسبیل پر سرخ جوڑے پہن کر حوریں بیٹھی ہوں۔ اور پھر ابن سعد اور شمر کی مکرو آوازیں فضا میں ابری، حسین، جوان بیٹے کی لاش اٹھا لو۔ ابھی یزید کی اطاعت نہ کرنے کا مزہ اور بھی چکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام حسین ابن علی آگے بڑھائے۔ بڑا سخت امتحان تھا، بڑا مشکل وقت تھا، انتہائی آزمائش کی گھڑیاں تھیں۔ ابھی آپ نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ جناب زینب خیمے سے چیختی ہوئی باہر نکل آئیں۔ آپ کی فریاد پر کربلا کا ذرہ ذرہ فریاد کرنے لگا۔ آپ نے آگے بڑھ کر بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہن، صبر کرو اور واپس خیمے میں تشریف لے جاؤ۔ تم علی کی بیٹی ہو، علی کے حوصلے سے کام لو۔ تم فاطمہ کی بیٹی ہو، فاطمہ کا صبر دکھاؤ۔ جاؤ میری بہن، حسین کو نئے امتحان میں نہ ڈالو۔ میری تو پہلے ہی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ جناب زینب روتی پڑتی واپس چلی گئی۔ حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر یہ ہم شکل پیغمبر کی لاش ہے، شبیہ مصطفیٰ کی لاش ہے۔ انتہائی مشکل امتحان ہے، جناب خلیل اللہ سے بھی زیادہ مشکل۔ جب ان پر بیٹے کی لاش اٹھانے کا وقت آیا تو بیٹا سامنے مسکرا رہا تھا اور مینڈا ذبح ہو چکا تھا، مگر امام کے سامنے جوان بیٹا خون میں لت پت پڑا ہے۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ کس قدر شدید آزمائش کی گھڑی ہے۔ صبر کے دامن کو بھی داغدار ہونے سے بچانا ہے اور شبیہ مصطفیٰ کی لاش کو بھی اٹھانا ہے۔ جوان بیٹے کی میت کو اٹھانا ہے، امنگوں اور آرزوؤں کے جنازے کو اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھاتے؟ کمر تو ٹوٹ چکی تھی، کمائی تو لٹ چکی تھی، ارمان تو اجڑ چکے تھے، جان تو نکل چکی تھی، زور تو ختم ہو چکا تھا۔ زینب کے گھر کی روشنی تو شام کے اندھیروں نے چھین لی تھی۔ امام علی مقام کے دل پر گزرنے والی کیفیت کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ 18 سال کا نوجوان بیٹا جسے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، وہ عصا تو ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، آنکھوں کا نور چھن چکا ہے، بینائی کیسے نہ کم ہوتی۔ راحت جان نے دم توڑ دیا ہے، راحت کہاں سے آتی؟ تصویر مصطفیٰ تو خون میں ڈوبی ہوئی ہے، دنیا اندھیر کیوں نہ ہو جاتی؟ قافلہ سالار عشق اور مرکز پرکار عشق امتحان گاہ عشق میں اپنی آرزوؤں کا لاشا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر پیکر صبر و رضا اور مجسمہ تسلیم و استقامت نے جوان بیٹے کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ اٹھایا پر اٹھایا نہ جاتا تھا۔ بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، الہی میرا یہ نذرانہ قبول فرما لے۔ حسین کے گھر میں سب سے پیاری چیز یہی تھی جو بصد عجز و خلوص پیش کر رہا ہوں۔ اے پروردگار، تو نے مجھ سے امانتیں مانگی تھیں، میں واپس کر رہا ہوں، میرا نام امینوں میں لکھ لینا۔
اے احکمُل حاکمین، مجھے میرے نانا کے حضور سرخرو کر دینا۔ اے پروردگار عالم، میری ماں فاطمہ کی ردائے صبر پر داغ نہ آنے دینا۔ اے اللہ، مجھے اور بھی صبر و استقامت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے شہیدوں کے سردار لاشا اکبر کو لے کر پاک دامنوں کے خیمے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جناب سکینہ بھائی کی لاش سے لپٹ جاتی ہیں اور بھائی کی لاش سے چہرہ خون سے آلود کر لیتی ہیں۔ ام لیلا نے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو گئیں۔ سیدہ زینب بھتیجے کی لاش پر گری ہوئی فریاد و فغاں کر رہی ہیں۔ شہربانو الگ تڑپ رہی ہیں۔ بیمار زین العابدین کو بخار کی تیزی اور شدت پیاس نے بے ہوش کر رکھا ہے۔ پاک دامنوں کی درد و علم میں ڈوبی ہوئی فریاد نے بے ہوشی کے جال کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جوان بھائی کا لاشا دیکھا تو ہائے اکبر کہہ کر تڑپنے لگے۔ امام علی مقام نے آگے بڑھ کر تسلی دی۔ جناب زین العابدین نے باپ کی طرف دیکھا تو آنسو آ گئے، سرخ سرخ آنسو، بالکل خون کے قطرے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کلیجہ کٹ کٹ کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا ہو۔ امام علی مقام نے دستار کے پلڑے میں بیٹے کے آنسو جذب کیے تو کپڑے پر بھی جناب سجاد کے آنسوؤں کے سرخ دھبے آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ امام نے بیٹے کی آنکھوں سے بہنے والا خون کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ بیٹے کو سہارا دے کر لٹایا، پاک دامنوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور علی اکبر کی لاش کو دفن کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔